إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، دنیا میں ہر کام اللہ رب العزت والجلال کی مشیت اور اس کے ارادے سے ظاہر ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال کی تقدیر تھی کہ گزشتہ 6-7 ماہ قبل ایک ایسے وبائی مرض نے ساری دنیا کو متاثر کیا. صرف ہمارا اپنا ملک ہی نہیں بلکہ بڑا سے بڑا ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک جو طاقت و قوت میں بہت زیادہ آگے ہے، اس کے باوجود وہ اپنے شہریوں کو اور اپنے ملک میں بسنے والے باشندوں کو اس بیماری کے اثرات سے محفوظ نہیں کر سکا. اس کا اثر جہاں ایک طرف جسمانی صحت پر ظاہر ہوا، وہیں دوسری جانب اقتصاد، کاروبار اور ذریعہ معاش پر بہت زیادہ اثر ظاہر ہوا. لوگ
آج تک اس کے اس اثرات سے باہر نہیں نکل سک رہے ہیں، آج تک لوگ اس کے اثرات سے متاثر ہیں، طرح طرح کی خبریں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کرب و بے چینی کی کیفیت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ذریعہ معاش کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال کا جو قانون ہے، اللہ رب العزت والجلال کا جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، اس کی ہم یاد دہانی ضرور کریں۔ دیکھیے اس کائنات میں جسے بھی اللہ رب العزت والجلال نے زندگی بخشی، جسے بھی اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے پیدا کیا، اس کے رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے اوپر لیا۔ غرض کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جو بھی اس روئے زمین پر ہے، اس روئے زمین پر جو بھی مخلوقات پائی جاتی ہے، وہ چاہے انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق ہو، جو بھی مخلوقات ہیں جو اس روئے زمین پر پائی جاتی ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العزت والجلال کے اوپر اس کا رزق ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ ذاریات کے آخر کی آیات میں اس بات کو صراحت سے بیان کیا کہ ہم نے جہاں سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم ان سے روزی نہیں چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائیں، ہم لوگوں سے نہ تو رزق چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے کہ وہ ہمیں کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ روزی دینے والا جو پاور والا اور طاقت والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی رزق دینے پر قادر نہیں ہے۔ نہ تو حاسدین کی حسد آپ کو رزق سے محروم کر سکتی ہے، اور نہ تو خیر خواہوں کی خیر خواہی آپ کو اس رزق سے قریب کر سکتی ہے جو رزق اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے لیے نہیں لکھا ہے۔ یہ رزق کا فیصلہ تو اللہ رب العزت والجلال آسمان میں کرتا ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے بھاگتے اپنے خالق و مالک کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ روزی یہ تو آسمان میں ہے، یہ روزی یہ آسمان میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح طور سے بیان کیا کہ جب ایک حمل استقرار پاتا ہے اپنے ماں کے رحم میں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہے دنیا میں، لیکن وہ جیسے ہی اپنے ماں کے رحم میں استقرار پاتا ہے، 4 مہینہ گزرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور اسے اسی وقت 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيِّهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ۔ فرشتہ کو اللہ رب العزت والجلال بھیجتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں جس نے ابھی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ 4 کام اس کے ساتھ کیسے ہوگا۔ فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتَبِ أَجَلِهِ، کہ اس کے مدت کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی سانسیں دنیا میں لے گا۔ وَرِزْقِهِ، اور اس کے رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کیسے ملے گا، کیا ملے گا، کتنا ملے گا۔ وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں شقاوت اور بدبختی کی زندگی گزارے گا یا اچھی زندگی گزارے گا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے لکھنے کے بعد اسباب بنا دیے، جن اسباب کو اختیار کر کے آدمی صحیح طرح سے اپنی زندگی اور صحیح طرح سے اپنی نیکی اور سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے روزی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ روزی تو اللہ رب العزت والجلال نے لکھ دیا، اور آدمی اس وقت تک موت اسے نہیں آئے گی جب تک کہ اسے مل نہ جائے۔ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، جب جتنی روزی لکھ دی گئی ہے تو آپ اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنی روزی پوری نہ کر لیں۔ وہ اجلها، اور آپ اپنی سانسیں پوری نہ کر لیں۔ سارے کائنات کے اسباب کو آپ اختیار کر لیں، لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ابھی آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہے، تو ان سانسوں میں ایک سانس، ایک پل کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دنیا کے سارے اسباب آپ نے اپنی تجارت میں جھونک دیا ہے، لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ چیزیں آپ کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔
لیکن ایک مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ ملنا تو وہی ہے لیکن اللہ سے ڈر کر اور اچھی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ سے مانگو، خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کے سامنے مطالبہ رکھو کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو رزق ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق ہمیں اچھی طرح ملے. اس لیے کہ رزق کی کشادگی اور رزق کا آسانی سے فراہم ہونا یہ اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبح و شام کے اذکار سکھلائے، صبح و شام کے جو اذکار سکھلائے، اس میں ایک دعا آپ صبح و شام دونوں وقت پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار. صبح بھی آپ کہتے تھے، آپ نے کفر کو فقر کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے تھے آپ کہ اللہ میں تو اس سے کفر سے اور فقر سے پناہ چاہتا ہوں. فقر و فاقہ و محتاجگی یہ بہت بڑی بیماری ہے جو بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ اس بات میں سب سے پہلی بات تجارت اور رزق کے مسئلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے لکھ دیا ہے اور اللہ ہی تقسیم کرنے والا ہے. اللہ نے جب لکھا ہے تو تقسیم کس حساب سے ہوگا؟ دنیا میں ہمارے دماغ کے حساب سے، ہمارے ہنر اور ہماری معرفت کے حساب سے تقسیم نہیں ہو رہا ہے رزق، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے سے تقسیم ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ شورى میں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے رزق کو تقسیم کر دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ تقسیم کرنے والا یہ اللہ کی ذات ہے، اور کس بعض کو بعض کے تابع رکھا ہے. سب برابر نہیں ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بہت کم دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کے تابع ہو کر زندگی گزاریں. اگر بعض کے تابع ہو کر زندگی نہ گزارتے، اللہ کا یہ نظام نہ ہوتا، تو کیسے یہ دنیاوی نظام چلتا؟ جب سب برابر ہوتے، سب ایک لیول کے ہوتے، سب ایک طرح کا کام کرتے، تو نیچے کے لیول کا، نیچے کے درجات کا کام کون کرتا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے کہا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ اللہ رب العزت والجلال نے اس لیے کیا تاکہ بعض کے تابع ہو کر زندگی گزاریں. اور دوسری آیت میں اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ اللہ تقسیم ضرور کرتا ہے لیکن بسا اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے کم کر دیتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ روزی پھیلا دے، رزق میں کشادگی بہت زیادہ پیدا کر دے، تو ایسے بھی بندے ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے لگے. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے نازل کر رہا ہے، ایک اندازے سے دیتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے باخبر بھی ہے. تو جب رزق میں ایک تنگی ہو تو ہمیں اس بات پر اور اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال کی پاداش میں، ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت کی وجہ سے تو اللہ رب العزت والجلال نے اس دروازہ کو بند تو نہیں کر دیا ہے، تنگ تو نہیں کر دیا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بہت سارے اسباب بتلائے، جن اسباب کو اختیار کر کے ہماری زندگی سعادت اور نیک بختی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ گزر سکتی ہے، اور انہی اسباب کو چھوڑنے کے پاداش میں زندگی تنگ بھی ہو سکتی ہے. میں مختصر وقت میں چند اسباب کو آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا سبب، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلا سبب یہ کہ ہماری سعادت اور نیک بختی کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے. جب ہم نے اللہ کی ذات پر عقیدہ اور ایمان رکھا، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، جتنے ایمان کے ارکان ہیں، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے بعد عمل سے ہماری زندگی کوری نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایمان کا کلمہ ہم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا، اس کے بعد ہم نام کے مسلمان بن کر رہ گئے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، ان کی پہچان ہے. اگر عمل سے ہماری زندگی خالی ہے تو صرف ایمان کا دعویٰ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کے لیے سعادت کی ضمانت دی، سعادت کی گارنٹی دی، جو لوگ ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو مزین کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو آدمی جو بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو آدمی یا عورت یہ حالت ایمان میں نیکی کا کام کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ نیکی کا راستہ اپنائے ہوئے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، سنیے، اور اسے مسلمانوں کے سلسلے میں کتنی بڑی ضمانت ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی دیں گے۔ کیوں ہمیں مسلمانوں کو اچھی زندگی نہیں ملے گی؟ اللہ نے کہا کہ جو عمل صالح کو انجام دے گا، نیکی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ کیا ہے؟ سکون کی زندگی، فراوانی کی زندگی، سعادت کی زندگی، نیک بختی کی زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہم بہتر سے بہتر بدلہ بھی انہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں صرف اچھی زندگی مل گئی، بلکہ دنیا کی اچھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم انہیں آخرت میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو اللہ سے بغاوت مول لے لے، اللہ سے اعراض کرے، دین سے اعراض کرے، دین کے مطابق عمل نہ کرے، تو اللہ رب العزت والجلال نے ایسے آدمی کی ہلاکت کا، اس کے بدبختی کا بھی اعلان کیا کہ چاہے جتنا بھی وہ اسباب اختیار کر لے، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں آنے والا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے، میرے دین سے اعراض کرے گا، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔ جو دین سے اعراض کر کے وہ سوچے گا کہ سعادت اور نیک بختی کی زندگی اسے ملے گی، یہ امید بجا نہیں ہے، یہ امید درست سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ایسے آدمی کے بارے میں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال و دولت ہو، اسباب ہو، لیکن زندگی میں جو سعادت مطلوب ہے، جو نیک بختی مطلوب ہے، جو اطمینان مطلوب ہے، اس اطمینان سے اس کی زندگی خالی ہو۔ اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ یہ تو دنیاوی بدبختی ہو، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کی بینائی کو ختم کر کے ہم اسے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے ہمیں، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں یہاں پہ اٹھایا ہے؟ وہ اللہ رب العزت والجلال کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیتیں آتی گئی، ہماری آیتیں آتی تھی اور تم اس کو بھلا دیتے تھے۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو جب اللہ سے اور اس کے دین سے اعراض کر کے کوئی سعادت اور نیک بختی تلاش کرے، کوئی اپنے زندگی میں اچھائی تلاش کرے، تو یہ امید اس کی درست نہیں ہے، اور اللہ سے اس طرح کی امید لگانا یہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو زندگی میں سعادت، رزق میں فراوانی، رزق میں برکت، ان سب چیزوں کی امید کرنا ہی بیکار ہے۔ دوسری چیز تقوی۔ تقوی کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف زبان سے ادا کر دینا کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ کا بہت خوف ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلی وضاحت یہ کہ تقوی کا تعلق یہ ہمارے دل سے، تقوی کا تعلق یہ ہمارے دل سے، ہمارے دل میں اللہ کے لیے تڑپ کتنی، خوف کتنا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور نیکی اور اطاعت کے راستے پر چلتے ہوئے ہم دنیا کی لذتوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کی خاطر، یہ تقوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں انہوں نے گنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 چیزوں کو تقوی کی تعریف میں شامل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، یہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت والجلال سے ڈرنا۔ کوئی چیز برائی آپ کے سامنے ہے، آپ کے لیے آسان کر دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ برائی کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ برائی کو چھوڑ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے، آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ یہ کرنا یہ غلط اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، یہ غلط اس لیے کہ اللہ نے منع کیا۔ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے، ہمارا کوئی اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمارے رب نے منع کیا اس لیے ہم اس سے بچ رہے ہیں۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احادیث مبارکہ میں جو اللہ نے بتایا، اور اس آپ کی کتاب احادیث جو موجود ہے
جو محفوظ ہے اس پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ چاہے آپ کی خواہشات کچھ کہہ رہی ہو، لیکن قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ یہ غلط ہے، اس سے باز آ جانا اور رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ والرضا بالقلیل، ہائے ہائے کا نعرہ جپنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ تھوڑے سے چیزوں پر رضا اور قناعت، اللہ نے جو دیا ہے اس پر جائز طریقے سے اس کو حاصل کر کے اس پر قناعت اختیار کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، آخری بات میں سارے چیزوں کا نچوڑ ہے کہ وہ سارے چیزوں کو کیوں انجام دے رہے ہیں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، کیونکہ آخرت کے دن کے جس دن سب کو دنیا سے جانا ہے، اس دن کے تیاری کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس دن کی تیاری میں وہ لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ اللہ سے خوف بھی کھا رہا ہے، اسی لیے وہ تھوڑے چیزوں پر قناعت بھی کر رہا ہے، اسی لیے وہ احکام سماویہ پر عمل بھی کر رہا ہے، اور اس طرح وہ اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تقویٰ ہے۔ اور جب آدمی تقویٰ شعاری کا راستہ چھوڑ دے، تب انسان کی قوموں کی، علاقوں کی تباہی کا راستہ، تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر بستی والے، علاقے والے، قریہ والے ایمان لے آتے ہیں، وَاتَّقَوْا تقوی شعاری کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، حالات بد سے بدتر ہو گئے، لیکن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تقوی شعاری کی زندگی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کی پاداش میں ان کی گرفت کر لی۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہود و نصارہ جو تورات اور انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی یا جو بھی کتابیں نازل کی گئی اس کے احکام کے مطابق عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر نیچے ہر طرف سے کھاتے، یعنی ہر طرف سے رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب اللہ سے ہم قریب ہو کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حساب سے زندگی گزاریں گے، تو اللہ ایسے ایسے راستوں سے دے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے رزق کا سبب بن سکتا ہے، اللہ ان راستوں سے ہمیں نوازے گا۔ تیسری چیز، یہ دو چیزیں ہوئی، ایمان اور عمل صالح کے بعد تقوی۔ تیسری چیز قرآن سے ہماری دوری کس قدر ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت والجلال نے برکت کا باعث بنایا، اور اس کی برکت کو مطلق طور سے بیان کیا گیا، یہ نہیں بتلایا گیا کہ کس چیز میں یہ برکت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب یہ باعث برکت ہے۔ کس چیز میں برکت ہے؟ آپ کی اولاد میں برکت کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کے رزق میں برکت کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کی معاشی زندگی میں برکت کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کی اقتصادی زندگی میں برکت کا باعث ہو سکتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت، ایک وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان تھا کہ صبح کے وقت لوگ گزرتے تھے گلیوں سے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ہماری صبح تاخیر سے، ہماری زندگی کی ابتدا تاخیر سے، اسی لیے ہر چیز میں ہم پیچھے ہوتے چلے گئے۔ صحیح کہا حضرت خباب بن عرفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہ کہ ہم اللہ کی کتاب سے قریب ہوں۔ آج ہم کتنا دور ہیں۔ حضرت خباب بن عرفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ وَعْلَمْ تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ، جن چیزوں سے جو بھی نیک اعمال ہے سب سے اللہ کا تقرب حاصل کرو، لیکن وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ بِعَمَلٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ، کہ آپ جو جتنے بھی اعمال سے اللہ کا تقرب حاصل کریں گے ان میں سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتاب سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال سے جو محبت کرے گا وہ اس کے کلام سے محبت کرے گا، اس کی کتاب سے محبت کرے گا۔ تو قرآن کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ اپنے زندگی کا ہم معمول بنا لیں۔ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے دوبارہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ چوتھی اور آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ انفاق،
اللہ نے جو نوازا ہے، جو دیا ہے، اس میں سے جتنا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو تبھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جتنا بھی دیا ہے اللہ نے اس میں سے خرچ کرنا یہ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت کا باعث ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ہم جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں کہ وہ جگہ خالی ہو رہی ہے، بلکہ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت والجلال اس کی جگہ زیادہ دے گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں قرض دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ اور صحابہ اکرام کو اس آیت کے مفہوم پر یقین کامل تھا، پختہ یقین تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت والجلال ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعم، ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ ہوتا ہے جس میں 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، بلکہ 600 کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ کتنا؟ 600 کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اور جب وہ آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں یہ باغ اور اس باغ میں جو کچھ ہے، اس باغ میں جو کچھ ہے، میں سارے پیڑ سمیت اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، قرض دے دیتا ہوں۔ اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ اخرجی منہا، اس باغ سے نکل جاؤ، فإنہا اقرضت للہ ورسولہ، میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قرض دے دیا، وقف کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام کا یقین کامل تھا اس آیت پر۔ تو جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں بڑھا کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہر صبح ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہے، فرشتوں کی زبان سے دعا نکلتی کہ اللہ اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور دے، اور جو روک کے رکھا ہوا ہے اس کو تو برباد کر دے۔ تو ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی اسباب ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں اور اللہ کی ذات پر توکل اور یقین رکھیں، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت والجلال جو تنگی ہے اس تنگی کو دور کر کے ایسی زندگی ہمیں دے جس میں سعادت ہو، فراوانی ہو، نیک بختی ہو۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، ہمارے سانسوں کی ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔